جن لوگوں نے ماہ رجب کا پورا مہینہ سستی میں غفلت میں گزار دیا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے، ان کے پاس ابھی آخری موقع موجود ہے۔ آج 29 رجب ہے اور جمعرات یہ آخری جمعرات ہے، اور اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جو بندہ بھی آخری جمعرات کے دن یہ ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ اس بندے کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں، عمل انتہائی آسان ہے لیکن بڑا مجرب ہے، یہ اکسیر کا درجہ رکھتا ہے اور اس دن پڑھنے والے کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اب آپ نے ذرا سنیے گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اب یہ مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اس مہینے کا اسلامی اعتبار سے نمبر تھا 7واں، اور یہ آج ہے اس کی جمعرات آخری، آج ہے اس کی 29 تاریخ، اور یہ ہے تاک رات، اور آپ اس تاک رات میں یا دن میں، یعنی 29 کے دن میں یا آج رات میں یہ تسبیحات پڑھ کے اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ اس کی بدولت اس بندے کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بھی وہ رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، جس چیز کی وہ آرزو کرتا ہے، جس چیز کی وہ تمنا کرتا ہے، جو چیز اس کو چاہیے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، اب آپ نے سب سے پہلی جو چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں اس کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ اس مہینے کی ابھی آخری دعا، آخری عشرے کی جو دعا ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہوگی اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد۔ دیکھیں، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کون سی دعا فرماتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا میں آپ کو 2-3 مرتبہ پڑھاؤں گا، آپ کو یاد ہو جائے گی۔ عمل کرنے کے بعد یہ دعا آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہوگی، اور پھر آخری عشرے کی دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے، جو آخری عشرے کی خاص دعا ہے۔ آج جمعرات کے دن آپ نے وہ دعا بھی پڑھنی ہے۔ دیکھیں، یہ جمعرات کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور جو بندہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ تسبیحات پڑھتا ہے، وہ اس کا نام لکھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، اس جمعرات کے دن کی فضیلت کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، چاندی کے ورق ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اور اسی ایک حدیث پاک کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جمعرات کے دن جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، اور ہر اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس بندے کے جو اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کینہ رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لے، اور میرے آقا نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے ہیں، 3 مرتبہ ایسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس لیے دوستو، آج آپ نے اس عمل کا آغاز کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ یہ موقع جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی رب کی رحمتوں کا فوراً نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے اس عمل کے آغاز میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تسبیحات آپ نے کیسے پڑھنی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور یہی عمل اس دن کا خاص عمل ہے اور ان راتوں کا خاص عمل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے شب معراج کی رات ایک عمل میں نے دیا تھا، بہت سارے لوگوں نے کیا، الحمدللہ اب وہ کمنٹ میں بتاتے ہیں کہ ہمیں اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے، بہت زیادہ نفع ملا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ اور ہم نے اس رات لوگوں سے کہا تھا کہ ہماری ایک خصوصی دعا ہے، اس کے اندر ضرور اپنا نام شامل کروائیں، اور جن لوگوں نے کروایا تھا الحمدللہ آج وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر رشک کر رہے ہیں۔
اس لیے دوستو ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سب سے پہلی جو تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف اللہ اکبر تک۔ یہ تسبیح فاطمہ بھی ہے، یہ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائی تھی، ان کو یہ دی تھی، یعنی کہ سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میرے آقا نے یہ تسبیح عطا فرمائی تھی، اور یہ تسبیح اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اب اس کی تعداد کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں عمل کا آغاز ہو چکا ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو عمل کی سمجھ آئے گی، پھر آپ اس عمل سے مکمل طور پر مستفیض ہو سکیں گے، اس کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ اگر آپ نے کہیں سے چھوڑ دیا، آگے پیچھے کر دیا، تو ہو سکتا ہے آپ اس کی مکمل برکتیں حاصل نہ کر سکیں، کہیں محروم نہ رہ جائیں، کیونکہ یہ موقع تو اب دوبارہ ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ جو ماہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے یہ تو اب ہاتھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیں صرف ایک لفظ ہے نا، لفظ سبحان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ پڑھا ایک دن میں 100 مرتبہ، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ تو آج یہ تسبیح آپ نے صرف سبحان اللہ نہیں، اس کے ساتھ دیگر کلمات بھی پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک بار بار یہ الفاظ پڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو یہ الفاظ یاد ہو جائیں، کوئی غلطی نہ کریں، پڑھتے ہوئے آپ سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، اس لیے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں 100 مرتبہ۔ اب یہ پہلی تسبیح پڑھنے کے بعد، اس کی تعداد کو پورا کرنے کے بعد اب دوسری تسبیح آپ پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ان کے آپ کو 5 بہت بڑی اللہ کی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ ان میں سے ایک نعمت تو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی، آپ کے والدین کی، آپ کے گھر والوں کی، اللہ تمام لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ جس کے لیے آپ دعا کریں گے، یا جو لوگ آپ کے گھر میں رہنے والے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ اس بندے کو عمر بھر، یعنی جتنی اس کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس کے بعد دیکھیں جو تسبیحات ہیں نا، ان کی تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر کمی پیشی نہ ہو، نہ ہی اس کے اندر آپ نے اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا ہے، نہ ہی اپنی طرف سے کوئی کمی کرنی ہے۔ بس اگر آپ نے ان چیزوں کو اسی ترتیب کے مطابق کر لیا، انشاءاللہ رب کی رحمتیں آج ہی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اب ذرا اس مہینے کی جو دعا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں۔ یہ آپ کو پہلے میں نے بتا دوں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یہ صرف 2-3 لفظ ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس دعا کو جب عمل کا آغاز کرنا ہے نا، تو عمل کے آغاز میں اس دعا کو پڑھ لیں، یا پھر اختتام پر اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ اللہ والوں نے تو یہ بتایا ہے کہ آپ شروع میں اس دعا کو بھی پڑھ لیں اور آخر میں بھی پڑھ لیں، یہ تو سب سے بہترین ہے۔ ورنہ دونوں میں سے ایک ٹائم آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے۔ جب پڑھنا ہے تو اس کو 3 بار مسلسل پڑھنا ہے۔ تو پہلی تسبیح پڑھنے سے پہلے، یہ عمل کا آغاز کرنے سے پہلے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اس دعا کو جب پڑھ لیں 3 مرتبہ، اس کے بعد آپ کو جو تسبیح میں نے بتائی ہے اس تسبیح کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ جو فرشتوں کا ذکر ہے، جو اللہ کے نوری ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام جتنی بھی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہر ایک اللہ تعالیٰ کا اس طرح ذکر کرتی ہے، ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی اس طرح ذکر فرماتی ہے۔ تو یہ تمام فرشتوں کی، مخلوق کی، پرندوں کی، درختوں کی، ہر ایک جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر ایک چیز یہی رب کا ذکر کرتی ہے، اور یہ بڑا بہترین ذکر ہے، اور اس ذکر کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان تسبیحات کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن کے بارے میں تو میں اب مکمل وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا، بس اختصار کے ساتھ اتنا ہی بتا دینا کافی ہے کہ یہ جمعرات ہے۔ اس جمعرات کے لیے یہی بات سب سے بہترین ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام
کہ امت کو جو دن ملا تھا نا، جو خاص دن جس کی طرف اس دن کی نسبت ہے، وہ میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اس کی نسبت ان کی طرف ہے۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر، اور آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر دن عطا فرمایا تھا۔ تو ہم کیونکہ سارے ان کی اولاد ہیں، تو جب ہم اس دن میں ان تسبیحات کو پڑھیں گے تو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بھی خوش ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی اپنے بندوں پر خوش ہوگی۔ دیکھیں یہ جو پہلا اسم مبارک ہے نا، جس میں اللہ کی حمد اور پاکی کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے سے قرآن و حدیث کے تمام امر بجاوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے کہنے والا ان تمام فضائل کا مستحق بنتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، یعنی کہ ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو جو یار اللہ کا دوست بن جائے، اللہ تعالیٰ پھر اس سے اپنے خزانے نشاور فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کلمات پڑھنے کے بعد، اور پھر بھی یہ بھی فرمایا، یعنی ان کا پڑھنا بھی آسان ہے اور یہ زبان پر ویسے ہی جاری ہو جاتے ہیں، اور میں نے ان کلمات کی طاقت دیکھی ہے۔ یہ جو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے، تو آپ نے مکمل نہیں پڑھنا، صرف جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اتنی ہی تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ الفاظ آپ نے پڑھنے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ یہ کتنے آسان الفاظ ہیں، تو آپ نے یہ الفاظ اس کے بعد پڑھنے ہیں، انشاءاللہ تعالی رب کی بخشش تمہارے لیے ہوگی۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حبیب نے جو یہ الفاظ ارشاد فرمائے نا، یہ حدیث پاک کے اندر آئے ہیں اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر بھی آئے ہیں یہ الفاظ۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ آپ کی بخشش فرما دے گا۔ اور جتنے لوگوں کی میں نے کہا یہ بھی انعامات آپ کو ملیں گے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے انعامات ملیں گے۔ اور ویسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ بندہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، اللہ اس کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اور جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کے بارے میں آقا نے فرمایا جو بندہ اس کو پڑھے گا، قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے ان کے برابر یا ان سے زیادہ کلمات پڑھے ہوں گے۔ اور پھر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آقا علیہ السلام کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی جگہ بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کروں تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ وہ کلمات ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ وہ تسبیحات ہیں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ملتی ہے۔ اب اس کی جتنی بھی مطلب تعریف بیان کی جائے، جس قدر بھی بیان کی جائے، تو یہ کہنا جو ہے وہ بجا ہے، کیونکہ اس کی تعریف کوئی شخص بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی شان اور عظمت جتنی ہے اس کو ہم اپنے الفاظ میں کبھی بیان کر ہی نہیں سکیں گے۔ اس لیے بس آپ نے یہ کلمات پڑھنے، اس کے بعد جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو تسبیح بتائی ہے نا، یہ تسبیح ایسی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا، حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ مانگ رہا ہے، اور اس نے مانگنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بولا کیا ارشاد فرمایا یہ شخص، صحابہ اکرام سے حضور نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے یہ کلمات پڑھے ہیں نا، اب یہ اللہ کی بارگاہ میں جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کے سوال کو پورا فرما دے گا۔ یعنی کہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگے گا، جو چاہے مانگے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ صحابہ اکرام نے اس بات پر تعجب کیا، یا رسول اللہ جو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ جو بھی مانگے گا۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس کی برکت کتنی ہے کہ اب اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ سے جو بھی مانگتے ہیں، جو بھی سوال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بخشش ہے، اس کے اندر استغفار ہے، اور پہلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔
اس لیے دوستو اب اس کے بعد دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود روزانہ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، تو اس کے اندر استغفار موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بطور عاجزی یا تعلیم امت کے لیے استغفار فرماتے تھے، اور فرمایا کہ انبیاء کرام کیونکہ کسی گناہ پر نہیں بلکہ لوگوں میں سب سے زیادہ شکر گزار اور عبادت گزاری کے باوجود اللہ پاک کا ما حق حق ادا نہ ہو سکے پر استغفار کرتے تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بلند درجات کی طرف ترقی فرماتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حال سے دوسرے کی طرف ترقی کرتے ہیں تو پہلے حال پر استغفار کرتے ہیں۔ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں توبہ استغفار روزے نماز کی طرح عبادت بھی ہے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر عمل کرتے تھے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہے، گناہوں تو ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو اس کے 4 بڑے فائدے علماء نے بیان فرمائے ہیں، اللہ والوں نے بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں جو اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے نا، تمام مشکلوں سے آسانی مل جاتی ہے، ہر غم سے آزادی مل جاتی ہے، اور اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کی صفائی فرماتا ہے، دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو بھی اس کے گناہ کو بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ پہلے تو یہ نا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے ہاتھ بھی گواہ بن جاتے ہیں، اس کے زمین بھی گواہ بن جاتی ہے، جہاں اس نے گناہ کیا ہوتا ہے وہاں جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری گواہ بن جاتی ہیں، لیکن جب وہ بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دیتا ہے اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کئی پریشانیوں کے لیے یہ ایک ہی وظیفہ ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے کہا کہ یار خشک سالی بہت ہے، وہ ان کا شیخ تھا، مرید تھا، تو فرمایا کہ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، فرمایا کہ یہ عمل کیا کرو، آپ نے یہی کلمات بتائے جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس کو بھی یہی کہا کہ اس نے کہا میرے گھر سے تنگ دستی نہیں جا رہی، بڑی پریشانی ہے، دن بدن غربت آتی جا رہی ہے، جتنا بھی کماتے ہیں سارا خرچ ہو جاتا ہے۔ آج بھی تقریباً ہر شخص کا یہی رونا ہے، ہر شخص یہی لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ میں کیا کروں اور کس طرف جاؤں، ہر شخص کو یہی پریشانی لاحق ہے۔ تو یہ لوگ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی معاملات ایسے ہوا کرتے تھے، تو آپ نے اس کو یہی عمل بتایا۔ پھر فرمایا تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی، تو فرمایا کہ تم بھی یہی کہو۔ اور پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی، اس کو بھی یہی عمل دیا۔ حضرت ربی یہ بیان کرتے ہیں وہاں میں حاضر تھا، انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے ہیں، انہوں نے مختلف آپ کے سامنے حاجتیں پیش کی ہیں، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ آپ استغفار پڑھیں، یہ تسبیحات پڑھیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس نے ان تسبیحات کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کے مال میں، اس کے اولاد میں، اس کے باغات میں اللہ تعالیٰ بے بہا برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، مطلب جو آپ کو درود پاک آتا ہے نا آپ نے وہ پڑھنا ہے، اور اس درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ 3 تسبیح آپ کی مکمل ہو جائیں گی، یہ 3 تسبیح آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک اب پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ یہ دعا جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے، جو شروع میں آپ کو دعا میں نے یاد کروائی ہے، وہ آپ نے اس کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات ایسے ہیں، ان کی طاقت اور تاثیر اتنی ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق، اور آپ کو پتہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کیسی تھی، آپ کا اگر نام شیطان سن لیتا یا پتہ چل جاتا نا حضرت عمر اس راستے سے آ رہے ہیں، تو شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، شیطان آپ کے سائے سے بھی دور بھاگتا تھا،
اتنے آپ کے اندر وہ کفیات تھی، آپ کا روح تھا، دبدبا تھا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے نا، جو یعنی کہ قرآن مجید کی سورۃ الاخلاص کی یہ آیت مبارکہ پڑھتا ہے، آیت نمبر 2، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسی کفیات پیدا فرما دیتا ہے کہ ہر شخص کے دل میں اس کا روح پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بیت المقدس میں یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار اس رجب کے وظائف کے اندر بتایا ہے کہ بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی۔ جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے سورۃ اخلاص کو پڑھا کرتی تھی۔ ریشم کا لباس اتار دیتی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی وہ ٹاٹ کے لباس میں اس کو دفن دے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو بڑا اعلیٰ کپڑے میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، کہا اے میرے بیٹے، تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہیں کیا؟ میں تجھ سے ناراض ہوں، خوش نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو نہ پایا، حیران ہوا، سخت رویا۔ اسی دوران اس نے ایک آواز سنی، ندا دینے والا کہنے لگا، کیا تو نہیں جانتا کہ جو شخص ہمارے اس مہینے کا ادب کرتا ہے، اب یہ مہینہ ہمارے سے دیکھو جدا ہو چکا ہے، اس کی آخری لمحات ہیں، آخری گھڑیاں ہیں، آخری موقع ہے تمہارے پاس۔ آج اس کی برکتیں سمیٹ لوگے تو ساری زندگی دعائیں دو گے، ورنہ یہ وقت تو گزر گیا۔ جہاں اس کے 28 دن گزر گئے، آج 29 بھی گزر جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ 29 کا ہو، کل چاند ماہ شعبان کا نظر آ جائے، تو یہ ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے۔ اس لیے جاتے جاتے اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا، ساری زندگی دعا دو گے۔ بالکل آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے، کاغذ لے کر آپ نے بلو مارکر لینی ہے یا کوئی بھی کسی بھی پین کو لے کر آپ نے اس سفید کاغذ کے اوپر یہی اسم مبارک، یہی آیت مبارک، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے لکھ لینا ہے، اور لکھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب لکھ لیں تو لکھنے کے بعد بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو فولڈ کر کے اپنے پرس میں، اپنے بیگ میں، جہاں بھی آپ کو آسانی ہو آپ نے وہاں اس کو رکھ دینا ہے۔ یعنی کہ جیب میں رکھیں گے تو کبھی جیب سے پیسہ ختم نہیں ہوگا، گھر میں رکھیں گے تو کبھی گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگا۔ یہ جب تک آپ کے پاس رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرماتا رہے گا، رحمتیں آپ کو ملتی رہیں گی، عزتیں آپ کو ملتی رہیں گی، دولت آپ کو ملتی رہے گی، شہرت آپ کو ملتی رہے گی۔ اور یہ ایسے کلمات ہیں اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو بندہ اس کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کا دیکھیں اب تو گزر چکا ہے۔ اب میں آپ کو اگلے شعبان المعظم کے بارے میں چاند رات کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ اس رات میں یہ ساری برکتیں حاصل کر سکیں۔ دیکھیں جس نے یہ مہینہ سارا غفلت میں گزارا ہے، سستی میں گزارا ہے اور اپنی نااہلی میں گزارا ہے، تو وہ شخص یا جو شخص پورا سال اپنی بے بسی میں گزار رہا ہے، جس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کہیں سے کوئی بات نہیں بن رہی، دن بدن حالات جس کے خراب ہوتے جا رہے ہیں، وہ بندہ جلد از جلد اس عمل کو کر کے اس کی برکتیں حاصل کر لے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے دوستو اگر آپ تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو آپ اس کو آگے دوست احباب تک بھی پہنچائیں، جتنے لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا اور ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے وہ اعلیٰ حضرت کا شعر بھی ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی بھی ہمارے اوپر رحمت فرمائے گا۔ تو ضرور اس کو آگے بھی پہنچائیں اور یہ کلمات آپ نے ایک یعنی کہ یہ جو میں آپ کو آیت مبارکہ بتائیے جو آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھنی ہے، اس کو آپ نے پورے 5 منٹ مسلسل پڑھتے رہنا ہے، اس کا کھلا ورد کریے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کھلا ہی پیسہ عطا فرمائے گا، رزق عطا فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔